الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو شرط بتایا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کی موت ایمان پر ہوگی، اسی آدمی کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور یہ قانون سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے، کسی کے لیے اس میں کوئی کمی بیش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے دنیا میں، توحید کا اقرار نہ کرے، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہو تو پھر بھی جہنمی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی موت ایمان پر ہوئی، اگر جو کسی بڑے کافر کا بیٹا ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کے پاس اس کا قانون اثر ہے۔ جنت اگر حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے تو اس پر ایمان لانا ہے۔ صرف آرزوؤں سے، ارمانوں سے، خواہشوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ اس لیے کہ بہت سارے کافروں کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے مذاق سے یہ کہا کہ ہم کو جنت ملے گی آخرت میں، جیسے اللہ تعالیٰ جنت دے گا مسلمانوں کو، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے ان کا جواب دیا کہ مسلمان، ایمان والے اور تم لوگ کفر کا لفظ دونوں برابر کریں نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے تو جنتی ہیں۔ قرآن نے کہا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں ہر ایک یہ آرزو رکھتا ہے کہ جنت داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جنت اتنی خوشادہ، اتنی بڑی ہے کہ اللہ جس کو جنت سے نواز دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جو میرے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا اس کا ہمیشہ ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو بندہ میرے پاس کفر کی حالت میں آئے گا، شرک کی حالت میں آئے گا، مشرک اور کافر بن کر کے آئے گا، اس کے لیے جنت بالکل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی خزانہ میں کمی نہیں ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، جو راستہ اللہ نے بتایا جنت کا اس کو اختیار کر رہا ہے، بندہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو مجھے جنت دے دیتا، اللہ کے پاس کیا کمی ہے، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جبکہ وہ اعتراض کے بغیر اگر چاہتا تو اللہ پر ایمان لاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہی کہا، عیسائیوں نے کیا کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ ہی جائیں گے۔ قرآن کا دل کا امانیہم، جو ان کے دل کی آرزو ہے۔ قُلْ هَٰذَا بُرْهَانٌ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا بتاؤ کہ اللہ تم جنت دے گا۔ بلکہ بعض یہودیوں نے یہاں تک کہا کہ ہم جنت میں، ہم جہنم میں جائیں گے تو بھی صرف چند دن کے لیے جائیں گے، الا ایام معدودات، پھر اس کے بعد نکل کے جہنم سے باہر آئیں گے، اس طرح لوگوں نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایمان کو شرط رکھا ہے، نہ ایک کہ آدمی کی آرزو، صرف آرزوؤں سے، ارمانوں سے، خواہشات سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ آرزو ہر کوئی کرتا ہے۔ اللہ نے کو دنیا میں بھیجا ہی ہے توحید کا اقرار کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو اس پر عمل کرنے والا جنتی بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد مرتے دم تک جو بھی نیک عمل کرے گا، اس کے باوجود بھی اس کا عمل، اس کا ایمان جنت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنت ایسی بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی دولت جنت کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کے لیول کا عمل ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کیا کرے گا، بس آپ ایمان لاؤ، عمل کرو، آپ ایمان کی حالت میں میرے پاس آؤ تو میں اپنی فضل و کرم سے تم جنت سے نوازوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کوئی بھی آدمی ہے
اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بولا آتا ہے رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر؟ آپ نے کہا نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا. الا يتغمدني الله برحمته. ہاں اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی مہربانی کرے تو میں جنت جاؤں گا. جنت ایسی عظیم نعمت ہے اس عظیم نعمت کے مقابلے میں ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں توحید پر قائم رہیں. ہم یہ خوش نہ رہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں. نہیں، ایمان لانے کے بعد جنت میں جانے کے لیے ایمان پر مرنا ضروری ہے. آدمی کی موت ایمان کے اوپر آئے، آدمی کی وفات صحیح عقیدے پر ہو. جب آدمی کی موت آئے تو اس کے پاس شرک نہ ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کی وصیت کی یا بنی الناس الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بلایا اپنی وفات سے پہلے بچوں کو وصیت کی اے میرے بچوں تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنا، تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ زندگی گزار رہے ایمان کے اوپر، آخری عمر میں آپ بھٹک گئے بہک گئے اور اپنی ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے اور آپ شرک کے اندر داخل ہو گئے، آپ کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ بچائے. اسی لیے ہر آدمی کو ایمان لانے کے بعد جنت کے حصول کے لیے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے یہ فکر کرنا چاہیے کہ میری موت ایمان کی حالت میں ہو. اور جب ہم ایمان کی حالت میں وفات پاتے تو ہم خوش نصیب ہیں. ہم خوش نصیب ہیں اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں کب کس کا ایمان چلا جائے گا نہیں معلوم. بڑے سے بڑے نیک لوگوں کو بھی یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہمارا ایمان چلا جائے گا. میں اور آپ کس کی بولی میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اللہ سے جنت مانگنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے ایمان پہ غرور کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر کبر ہے، نعوذ باللہ ہم فخر اپنے ایمان کے اوپر نہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین سے ایمان مانگے، توحید پر موت مانگے، ایمان پر وفات اللہ سے مانگے. انبیاء علیہ السلام اللہ سے وفات مانگتے تھے ایمان کے اوپر. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے وفات اسلام کی حالت میں اور مجھے شامل فرما نیک لوگوں میں. تو یہ ہمیں دعا ہونا چاہیے. تو جنت کا حصول آدمی کی آرزو کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی موت ایمان کے بغیر ہو جائے گی، تو جنت میں داخلے کے لیے اس کے پاس ایمان کے برابر کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے. قیامت کے روز اس میں اللہ بخاری کی روایت ہے جس پہ میں بتایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بلائے گا جس کا عذاب جہنم میں سب سے کم ہوگا. اللہ سے سوال کرے گا اگر تیرے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں گے کیا تم خزانوں کو دے دے گا جہنم سے بچنے کے لیے بدلے میں؟ اگر ایسی بات ہوگی کہ زمین کے خزانے سارے دے دے گا تو جہنم سے باہر نکالا جائے گا. کیا تو اس کے تیار ہے؟ بندہ کہے گا ہاں. اگر میرے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں گے تو میں سارے خزانوں کو تجھے دے دوں گا بدلے میں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے بس. اللہ فرمائے گا قد اردت منك امرا من ذلك. آج تو جہنم سے بچنے کے لیے زمین بھر کے خزانے دینے کو تیار ہے. اسی جہنم سے بچنے کے لیے میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا. اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ آسان تھا تیرے لیے. جہنم سے بچنے کے لیے سارے خزانے دینا تو بہت بڑا کام ہے، تو امپاسبل ہے. جبکہ تیرے لیے دنیا میں اللہ پر ایمان لانا پاسبل تھا، شرک نہیں کرنا. فابیت الا تشرک بی، لیکن تو نے انکار کیا اور تو نے شرک کیا. آج تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جہنم میں سوال کریں گے جہنم میں اللہ تعالیٰ سے فعل الی مرد من سبیل، اللہ کوئی راستہ ہے جو دنیا میں جانے کا؟ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے، ایمان لائیں گے، عمل کریں گے. اللہ فرمایا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نہیں آپ لوگ چھوٹے. اگر آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تب بھی آپ وہی کام کریں گے جو کام پہلے کر کے آیا. جب موقع ملا تو کام نہیں کرے، اب موقع ختم ہوگا تو کام کرنے کی بات کرتے ہیں. علی بن ابی طالب نے وصیت کی لوگوں کو
کہ دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں بدلہ نہیں ملے گا آپ کو. دنیا کے لیے جنت جاننا نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے. اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں کرنا ہے آپ کو. جہاں عمل کرنا ہے وہاں عمل نہیں کریں گے، بدلے کے دن ہم عمل کریں گے. اس لیے ہم مسلمان کو ایمان کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو سچا پر ایمان نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر عمل نصیب فرمائے.